بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی یہ سورت جو پڑھتا ہے، اللہ پاک سے جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ رب العزت فوراً قبول فرماتے ہیں اور آسمانوں کے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، اور یہ سورت انسان کو اللہ پاک کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کر دیتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے پر بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ یہ سورت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سورت ملازمین کے لیے قیمتی ہے، جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھیں۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کے حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر کے اخراجات پورے نہیں، کتنا ہی کمال و معلوم ہی نہیں چلتا کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری، کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت تلاوت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں جبکہ تلاوت قرآن کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ بہانہ کیا جاتا، یقین جانیے تلاوت قرآن پاک سے اللہ پاک وقت میں اور رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ پکا عہد کر لیں کہ اب ہم اللہ کے فضل سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے، اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یعنی اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا، سورہ بقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسے بندوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سر بلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے، یعنی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا اور اس کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی و مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، اس کے ایک ایک حرف پر نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی۔
جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا، تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کو پڑھنے والے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے بہت تھوڑے سے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں تاکہ وہ اس کے اصل مقصد نزول کو بھی حاصل کر سکے۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و قائق اور اس کے اسرار و غمامت سے واقفیت حاصل کرنا، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے، اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالب و معائنے سے ناشنا نہیں، لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں یہودیوں کے ہاتھوں مغلوب ہیں۔ یہ قرآن سے گریس کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنما زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت و ادبار کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، اور ان کی مشکلات کم نہیں ہوگی، اور ان کی وہ عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے تم اس پر ایمان لو یا نہ لو، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوریوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوریوں کے بل روتے ہوئے سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ اثر پذیری کا تذکرہ ایک جگہ رب العالمین ان الفاظ میں کرتا ہے، اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف، جس کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بلا دے، اس کا ہادی کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن کے اثر انگیزی کا آنکھوں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یوں نقل فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سنو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور اس آیت کریمہ، پس کیا حال ہوگا جس وقت ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت بے مثال واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے
اور قرآن کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت امیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار بہہ پڑتی۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم و طبع انس و جن مضطرب اور بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کیے بغیر سکون پا ہی نہیں سکتے، اس لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بمشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا و آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و ارفع ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے جو ان کے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کے درمیان پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت نافع نے جو مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نیب انہوں نے ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا، وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرے گا اور کچھ کو پستی۔ تو معزز خواتین و حضرات، آج کے وظیفے میں جس سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورۃ الرحمن ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت ترانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جن کو تم جھٹلاتے ہو، جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دی ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز پانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور عشائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں، ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا، رحمان کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ اس کے معنی کے اعتبار سے ان
آیات سے 5 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا ذکر فرمایا۔ دوسرے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تیسرا، مخلوق میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ چوتھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی متشابہات کا علم بھی دیا گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہیں۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباس کی سنت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا، اور اسے اپنے علم لدنی عطا فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سکھایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور اے محبوب، بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ واضح طور پر فرمایا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ آپ بھی فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ اس سورت کو لازمی پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ پورا سال آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے، پھر اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اللہ پاک راضی ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کیا کچھ ناممکن ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں، آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جن کے گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں اللہ پاک ان کو آپس میں پیار اور محبت عطا فرمائے۔ جو میاں بیوی آپس میں جن کا پیار محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو پیار محبت عطا فرمائے، اور جن کو رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے اور غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام برکت کے لیے لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔